بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسان چاند ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے بعد کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ کیا اب مسلم لیگ نون کے اوپر مکمل کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے، یا جو ریاست مخالف ایجنڈا جن رہنماؤں کا ہے ان کی گرفتاری عمل میں لا کے باقیوں کو کلین چٹ دینے جا رہی ہے۔ مکمل ڈیٹیل سے اس بارے بھی آگاہ کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دسمبر میں کون سے 6 جنرلز وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی آڑ میں مسلم لیگ نون کیا پروپیگنڈا کرنے جا رہی ہے، کیا ان کی امیدیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ چودھری نثار ٹوئسٹ پیدا کرنے جا رہے ہیں، کیا کردار ہوگا اور کس طرح ہوگا اور کیسے دبنگ انٹری چودھری نثار کی آئے گی، اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں، دیکھیں متعدد ویڈیوز میں پہلے بھی ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل، انڈیا، امریکہ جو ان کا گریٹر گیم ہے، گریٹر پلان ہے، اس کے راستے میں کون کون سی قوتیں حائل ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کا، ان کا ہے 25 سال پرانا ویڈیو کلپ جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اب بلاک بنے گا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں بہت ساری ان کی باتیں درست سچ ثابت ہو رہی ہیں، وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اور اسلامک ہسٹری اور عالمی ہسٹری جو ہے ان کے سامنے وہ ثبوت اور دلائل کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مشرق کی طرف سے، یعنی انہوں نے کہا کہ عرب کے ہاتھ سے مسلم امہ کی قیادت چھن چکی ہے۔ اب مشرق کی طرف سے ان کا واضح ذکر کیا انہوں نے، جس میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، یہ ممالک کہ اسلامی بلاک بنے گا اور ادھر سے پھر دنیا کے اوپر حکمرانی کی جائے گی اور ہر جگہ پہ جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گریٹر گیم ہے اسی کے تھرو آپ کو پتا ہے کہ ہماری آرمی، ہمارے ادارے، انہوں نے بڑا زبردست ورک کر کے اسی دوراہے پہ اب ہم چل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا نے کس طرح پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا تھا، سابقہ ادوار میں آپ کے سامنے ہی ہے، اور اب انڈیا گھٹنوں کے بل گر چکا ہے اور پاکستان کی ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور ممالک پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ انڈیا خطے میں عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان جو پاکستانی وزیر اعظم ہے، طیب اردوان، ان کو ہٹانے کے لیے عالمی ادارے میدان میں نہ صرف کود پڑے بلکہ مکمل وسائل اور ہتھیاروں سے لیس ہو کے ان کو اب فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ عمران خان بھی ہٹا دینا ہے، طیب اردوان، لیکن انشاءاللہ ان کی خواب خیال ایسا ہو نہیں سکتا اور متعدد ثبوت ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کو اندرونی بیرونی طور پہ اتنا کمزور کیا جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نواز شریف کو باہر لایا گیا، اور نواز شریف بار بار اسلامی اپنے دوست ممالک کا ذکر کرتے رہے، پھر انہوں نے نام بھی لے دیا سعودی عربیہ کا بھی۔ تو کس طرح نواز شریف کے پیچھے عالمی ایجنسی اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ان کو شے دے رہے ہیں، اس چیز کو اگنور ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا گریٹر گیم ہے، آپ نے سمجھنا ہے، دشمن کی سازش کا شکار نہیں ہونا۔ کس طرح ایاز صادق صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد کس طرح پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر تسلسل سے کس طرح یہ چیز چل رہی ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ خرم دستگیر صاحب کا بھی بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ARY پروگرام میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر کیا تھا ایاز صادق صاحب نے، انہوں نے کہا ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہمیں نہ کھا جائے، نہیں تو ہم نے اس میٹنگ کی اور بھی ایسی باتیں ہیں جو اگر سامنے لے آئے تو ہلچل بپا ہو جائے گی، تو وہ راز ہی رہنے دیں، یعنی دھمکی دی ہے پھر ریاست کو۔ یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ لیٹ ہو جائے، لیکن ان کو منطقی انجام، یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں، آخری پتہ کھیل رہے ہیں تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا جو ہر طرف سے ناکام ہو جائے، وہ لڑ پڑتا ہے۔ اب یہ پاکستان کے ساتھ لڑ پڑے ہیں کیونکہ یہ اقتدار سے باہر ہے اور ان کو پتہ ہے ہم یہ آخری پتہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، بالکل خاموش۔ وہ ٹون جو تھی نا وہ متکبرانہ اور غرور والی وہ بیٹھ چکی ہے، وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب آخری ٹائم ہے، کیونکہ وہ اس حد تک جا چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں خاموشی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ فضل الرحمان
آپ کو خاموشی، لیکن وہ پشاور کا جلسہ یہ جو بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ ایک ایک چیز اب نوٹ کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ کھل کے ریاست کے خلاف اور انڈیا نے کس طرح پروپیگنڈا اٹھایا، میں نے سب کا ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ سارا سین چل رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کا ساتھ دینا ہے. میں نے بارہا مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ اپنے اداروں کا ساتھ دینا ہے، فوج کا ساتھ دینا ہے. آپ سیاست کھیل لیں، عمران خان کو جو کچھ مرضی کہیں ایک دو، لیکن جب آپ ہمارے ایجنسیوں کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر ڈائریکٹ آپ عدالتوں کے اوپر حملہ ہو جائیں گے، اٹ مینز کہ آپ پاکستان ریاست کے خلاف انڈیا کا جو بیانیہ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، ان کا آپ شکار ہو چکے ہیں، ان کی سازش میں آپ شامل ہو چکے ہیں. اور جو کوئی آپ کو اب NRO دے گا وہ بھی آپ کی سازش میں، انٹرنیشنل سازش میں شامل ہوگا، چاہے کوئی لارجر انٹرسٹ، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی مصلحت آپ بیچ میں نہیں آنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں فیصل واڈا جو وفاقی وزیر ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں. میں نے بھی، انہوں نے کہا کہ منگل والے دن ہماری میٹنگ ہے، میں بھی ریکویسٹ کروں گا اور ہم مسلم لیگ ان کے اوپر پابندی لگوائیں گے ہر صورت. تو یہ چیزیں اب مزید ہم آپ کو میں بتاؤں. اس کے ساتھ دیکھیں میں حکومتی وزراء کی بھی یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پہلے بڑھ کے مار دیتے ہیں. دیکھیں اب بیانات سے، تقریروں سے، ان کے کلپس سے، ان کی ٹویٹوں سے بیان آگے جا چکا ہے. میں یہ حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ کب تک آپ یہ بیانات دیتے رہیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھئی آپ کریں، جب آپ کریں اس کے بعد آ کے بتائیں. وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب بیانات کا وقت گزر چکا ہے، اب ایکشن لینے کا ٹائم ہے. اب فوری ایکشن لے. جو بندہ، اگر اس طرح کے بندے اس طرح بیان دیں انڈیا میں، تو اب تک تو لوگ ان کے گھر جلا چکے ہوتے. حکومت عدالتوں کی تو بعد میں بات ہے، آپ کو پتا نہیں. تو دیکھیں یہ پاکستانی لوگوں کی شرافت ہے. آپ جیسے لوگوں کو ہم 35 سال سروں پہ بٹھاتے رہے اور بٹھایا ہم نے، اور اینڈ پہ آپ یہ صلاح دے رہے ہیں جہاں آپ نے کھایا، جہاں سارا کچھ کیا وہیں چھید رہے ہیں، وہیں سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سارا سین. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دسمبر میں، یہ میں ایک اور اہم آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں، دسمبر میں 6 لیفٹیننٹ جو جنرلز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جو ہے اپنی سروس پوری کر کے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہے، ایک تجزیہ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ 2014 میں بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تب بھی 5 لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ریٹائر ہو رہے تھے. تو تب عمران خان جو طاہر القادری نے دھرنا دیا تھا، آرمی چیف جو تب راحیل شریف تھے، انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. تو وہ حکومت کے ساتھ ڈٹے رہے اور قانون کے ساتھ، تو وہ سروائیو کر گئی حکومت. تو اب یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان کا ذہن ایسا تھا کہ ہم ایسے کریں. یہ خرید و فروخت کا تو نون لیگ آپ کو پتہ ہے کس طرح ماسٹر ہے، یا پیپلز پارٹی. تو ہم پھر کچھ اس طرح کرنے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں، جو جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف نے ان کی تمام سازشیں ناکام بنا دی ہیں. اس لیے اب یہ فرسٹریشن کا شکار ہے ہر طرح سے. یہ اندر سے جو باولا پن ہے نا، وہ ان کا سامنے آ رہا ہے، جو اداروں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ آور ہے. تو یہ سارا سین. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ چیز بھی ایک جو موضوع بحث ہے، گفتگو ہے. ہم سے بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں، ٹویٹس آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں. دیکھیں یہ چیز بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ شاید ان میں سے جو اچھے بچے ہیں، اچھے لوگ، میں سیاسی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھانٹی کر کے، الگ کر کے ان کا ایک سربراہ بنا دی جائے. دیکھیں ایک تحریک انصاف ایک جماعت تو نہیں رہے گی نا. اگر پابندی لگے گی تو مقابلے پہ بھی کچھ رکھنا ہے. تو اگر ایک سامنے لا دیا جائے اور ان میں جو نام آ رہا ہے وہ چودھری نثار کا نام آ رہا ہے، شاید ان کا رہنما بنا کے اچھے لوگ ادھر ڈال دیے جائیں. کیونکہ چودھری نثار تحریک انصاف میں بھی شامل پہلے ہونا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کچھ بڑا عہدہ، بڑی چیز، دیکھیں وہ جو وزراء وفاقی، آپ کو پتہ ہے داخلہ، یہ اس طرح کے وہ اب نہیں چاہتے، کیونکہ وہ انہوں نے بہت کھیل لیا. وہ بڑی چاہتے ہیں کہ مجھے کنٹرول ملے. تو شاید یہ بھی ایک خیال لوگوں کا ایک جو ہے تجزیہ نگار ہے، یہ جو عام لوگ ہیں ان میں یہ تاثر بھی ہے. اس کی ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہوگا آپ کو بتائیں گے. تو یہ سارا سین اب چل رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کہ اب جن لوگوں نے قانون توڑا، آئین توڑا، جیسے شبلی فراز نے بھی کل کہا کہ اب قانون اپنا راستہ بنائے گا. ایاز صادق کے بارے میں افواہیں بھی اٹھتی رہی، پتہ نہیں گرفتار ہو گئے یا نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ریاستی اداروں کے خلاف اب کریں گے یا میٹنگز، یہ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کی ملاقات کے بعد بھی پہلے بھی یہ طے ہو چکا ہے کہ اب معافی نہیں ملے گی، سزائیں ملے گی. سپریم کورٹ نے بھی جیسے کہہ دیا کہ کیس اب منطقی انجام تک پہنچے گا اور جلدی پہنچیں گے. تو اب جلدی ان کو سزائیں ملے گی جو پاکستان کو نوچنے
खाने के बाद लांचों से बार बार पैसा भी बाहर लेके गए अपने बच्चे, इनके अरबों खरबों डॉलर्स के। पाकिस्तान मकरूज तर होता गया, आम लोगों के बच्चे कर्जों के तले दब गए, 2 टाइम की रोटी से महरूम हो गए। तो यहां तक ये देखिए, हम किसी के साथ हमें कुछ ना कुछ, कोई हमारा फेवरेट है ना कोई हमारा किसी को नापसंद करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा हम उसके साथ है। और जो साहबका बार बार तजर्बात के बाद और अब इस हद तक जब रियासत के ऊपर आप हमलावर होंगे तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। एज ए जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान और रियासत का दिफा करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, हमारी पाक अफवाज का दिफा करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे, इस धरती माँ की हिफाजत करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझे तो चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।